ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنا زیادہ سے زیادہ وقت پکوان میں گزارتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات افطار اور سحر کیسے کرتی تھی اور صحابیات کیا کرتی تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بڑا اہم سوال کیا ہے ماشاءاللہ۔ وہ یہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں رمضان میں عورتیں سحری افطار میں پکوانوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم بتاتی ہیں، اور اس کے اوپر ان کا ایک ماشاءاللہ ایک جملہ بھی ہوتا ہے۔ بہن انشاءاللہ پہلے سن لیجیے آپ لوگ، ایک عام جملہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو عبادت ہے۔ اور بہن نے کہا کہ اب وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا یہ واقع درست بات ہے یا نہیں، درست حرکتیں ہیں یا نہیں، اور ہماری صحابیات، ہماری امہات المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری صحابیات کیسے روزے اپنے یعنی کیسے رمضان کو بتاتی تھیں، یہی آپ کا سوال ہے۔ تو دیکھیے بہن، قرآن میں احادیث میں ہم کو ایک بھی ایسا واقعہ خاص طور پر نہیں ملتا کہ صحابیات افطار کی دعوتیں رکھتی تھی۔ ہماری امہات المومنین صحابیات دن بھر یعنی سحری کے لیے جب چولہے میں جائیں اور پھر ماشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو جائیں تو پھر افطار کے لیے دوپہر سے ٹھہر کر پکوانا کر رہے ہیں، تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی بہن، کیونکہ یہ آپ کے کام جو آپ یہ سحری اور افطاری میں اتنا بڑھ چڑھ کر جو ٹائم نکال رہی ہیں، یہ آپ قرآن کے علم سے اور دور ہو رہی ہیں۔ تو صحابہ صحابیت کے لیے افطار سحری کیا تھا؟ دیکھیے کھجور، پانی، چھوٹا موٹا اپنا کھانا، جس طرح ہم 3 وقت کھاتے ہیں تقریباً، اسی طرح سحری میں تھوڑا کھا لیا، پوری افطاری کے ٹائم 1-2 کھجور کھا لیے۔ اسی طریقے سے ہمارے صحابہ صحابیات رہتے تھے، کیونکہ ان کا فوکس یہ تھا، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کتنی بتانا ہے، لوگوں کو ہر اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، اگر تم کو میرے بارے میں ایک بات بھی معلوم ہو جائے تو دوسروں کو بتاؤ جس کو وہ بات معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتی ہوں، مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں آپ کو آ کر نہیں کہوں گی دیکھیے بہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ آپ کہیں گی ماشاءاللہ میں تو مسلمان ہوں بہن، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں غیر مسلمانوں کو جا کر بولوں گی نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور رمضان میں تو اور بڑھ چڑھ کے ہم کو کرنا چاہیے، لیکن رمضان کا کون سا مہینہ ہو گیا؟ حلیم کا مہینہ ہو گیا۔ غیر مسلمان کو رمضان میں آپ دیکھیے بے شمار سائٹس پہ دنیا بھر میں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، غیر مسلمانوں کو افسوس کی بات ہے ہم سب پر کہ ان کو قرآن کا تصور کیسا ہے؟ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی۔ رمضان کی اہمیت دیکھیں، روزے دار کیسا روزہ رہتے ہیں، کیسے ان کے پکوان ہوتے ہیں۔ ہم عورتیں اور پکوانوں میں زیادہ بڑھ چڑھ کر پکوان کرتی ہیں، وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر وہ رزق جو بڑھ چڑھ کر پکا رہی ہیں سب کے لیے دکھاوے کے لیے، دیکھیں میں نے اتنی بڑی افطار کی دعوت کی، ارے انہوں ہم کو